آج کی ملاقات کا مقصد وضاحت سے آپ کی خدمت میں گزارش کر دیا ہے۔ ایک تو مقبوضہ جموں و کشمیر میں تحت یاسین ملک صاحب کی سزا اور اس کی رہائی کے حوالے سے مسلم کانفرنس حکومت پاکستان سے مطالبہ کرنا چاہتی ہے کہ عالمی سطح پر عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ کلبھوشن جادیو کے لیے اگر عالمی عدالت میں ہندوستان جا سکتا ہے، اگر باقی دنیا کے قیدیوں کے لیے عالمی سطح پر آواز اٹھائی جا سکتی ہے، یاسین ملک نہ صرف یہ کہ تحریک آزادی کشمیر کے رہنما ہیں، بلکہ وہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے کے مطابق، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، بین الاقوامی مینڈیٹ کے مطابق حق خود ارادیت کے اصول اور جدوجہد کی تحریک کے لیڈر ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر باقی دنیا کو بھی پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن حکومت پاکستان کو OIC لیول پر، یورپین پارلیمنٹ کے لیول پر، عالمی عدالت انصاف کے لیول پر جگہ جگہ جہاں ہو سکے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ ہندوستان میں جو ہے وہ عدالتیں اس وقت ساری کی ساری BJP کے اس طرح تسلط میں اور قبضے میں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ بھی انڈیپینڈنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور BJP کا مکروہ چہرہ، بھیانک چہرہ توہین رسالت کے حوالے سے بھی سامنے آ گیا ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی سامنے آ گیا ہے۔ اس لیے حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر 2 اقدامات کیے جائیں۔ ایک تو عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ اٹھایا جائے، اور دوسرا دنیا بھر میں مختصر ترین سے ہی وفود بھیجے جائیں۔ جموں اور کشمیر لبریشن فرنٹ کے لوگوں کو موقع دیا جائے، APHC کے لوگوں کو موقع دیا جائے، مشال ملک کو موقع دیا جائے، جو جہاں کہیں دنیا میں آواز پہنچانے کی پوزیشن میں جو شخص بھی ہے اس کو موقع دیا جائے کہ وہ، اور عالمی جو سطح پر ہمارا جو کشمیری ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا کام کر رہا ہے، ان کے ساتھ ربط و ضبط پیدا کیا جائے تاکہ اس مسئلے پر مؤثر آواز جو ہے اٹھائی جا سکے اور مؤثر اقدامات کیے جا سکے۔ دوسری بات صدر مسلم کانفرنس نے اس کا ذکر کیا ہے وہ آزاد کشمیر کے آنے والے بلدیاتی انتخابات۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے ہم اولاً تو سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے فل بینچ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 22 اگست سے پہلے انتخابات منعقد کروائے جائیں۔ اب اس فیصلے کے خلاف نون لیگ آزاد کشمیر نجف فاروق جادر صاحب عدالت میں بھی گئے، لیکن ان کو کوئی پذیرائی نہیں ہو سکی۔ عدالت اپنی بات پر قائم ہے کہ 22 اگست سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے۔ صدر مسلم کانفرنس نے اس کا ذکر کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو نئی حلقہ بندیاں ہیں، حد بندیاں ہیں، ڈی لیمیٹیشن ہے، تو اس میں کچھ بنیادی نقائص موجود ہیں، لیکن ہم اس کو ٹھیک کرنے کا بھی نہ وقت ہے نہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ صرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ آزاد کشمیر میں انتخابات اس وقت سیاسی کارکنوں میں اور انتظامیہ میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو بلدیاتی انتخابات کا کوئی تجربہ موجود ہے، کسی قسم کا کوئی تجربہ الیکشن کروانے کا یا الیکشن لڑنے کا یہ تجربہ کسی سطح پہ بہت کم موجود ہے۔ 30-35 سال سے زائد عرصہ کے بعد بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ تو مسلم کانفرنس سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور اس موقع کی مناسبت سے مسلم کانفرنس نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک مسلم کانفرنس کا مرکزی پارلیمانی بورڈ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں اور سٹیز میں ایک پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ فیصلے کے مطابق مرکزی پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ نگرانی کرے گا اور ٹکٹ جاری کرنے کی ذمہ داری لے گا، جبکہ مقامی ضلعی پارلیمانی بورڈ اور میونسپل پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ درخواستیں طلب کر رہے ہیں، اسکروٹنی کر رہے ہیں، معاملات کو یکسو کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ بات بھی ابھی تک حکومت کو وضاحت کرنا چاہیے تھی کہ انتخابات جماعتی ہو گئی یا غیر جماعتی۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جماعتی سطح پر انتخابات ہونے چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی ابھی تک الیکشن کمیشن واضح نہیں کر سکا، جو حکومت کی جانب سے واضح ہوئی ہے، اور اس میں بڑی سست روی کا مظاہرہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ 22 اگست کی ڈیٹ کو سامنے رکھے۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ اب آزاد کشمیر حکومت تبدیل نہیں کر سکتی، الیکشن کمیشن تبدیل نہیں کر سکتا۔ انہیں چاہیے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے 45 دن پہلے شیڈیول کی ساری کارروائی جو مکمل ہو جائے گی، اگر وہ 45 دن نکالیں تو دن میں 10-12 دن سارے بچتے ہیں، اور اس وقت تک کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ اس لیے مسلم کانفرنس کی تجویز یہ ہوگی نمبر 1 کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں
وہ جماعتی بنیادوں پر کروایا جائے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جو پرانا نظام بلدیات کا نظام تھا آزاد کشمیر میں، اس کے مطابق کروایا جائیں جو پرانا نظام حکومت ہے۔ اگر نئے نظام حکومت کے تحت الیکشن کروانے مقصود ہیں تب بھی مسلمان اس کے لیے تیار ہے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، شاید وہ یہی چاہے کہ جس طرح کے پی میں ہوئے، پنجاب میں ہوئے، اور وزیر اعظم صاحب کا خیال بھی ایک آدھ میٹنگ میں کہیں ذکر کر رہے تھے، ان کا خیال بھی یہی تھا کہ نئے نظام کے تحت ہوں گے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ مسلم کانفرنس کی تجویز یہ ہے کہ پرانا نظام سے لوگ تھوڑے بہت مانوس ہیں، نئے نظام سے مانوس ہونے کے لیے انہیں بہت وقت چاہیے، لیکن جو بھی صورت ہو ایک تو نظام کی وضاحت کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ الیکشن کے بارے میں ایک ایکٹیویٹی شروع کرنی چاہیے۔ مسلم کانفرنس اللہ کے فضل سے پہلی جماعت ہے جس نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور یہ بالکل اپنے طرز کا منفرد انیشیٹو ہے کہ بلدیاتی پارلیمانی بورڈ قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ پورے پاکستان کی بلدیاتی پالیٹکس میں ایک نیا انیشیٹو ہے، فریش انیشیٹو ہے۔ میرا یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں باقی سیاسی جماعتیں بھی ہمارے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہاں پہنچیں گی اور اپنے اپنے پارلیمانی بورڈ کا اعلان کریں گی۔ ہمارے یہاں تنظیم سازی چونکہ ہو رہی ہے، ضلعی کنوینرز بھی مقرر ہوئے ہیں، بعض جگہوں پر صدارتی انتخابات ہو چکے ہیں، بعض جگہ پر نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جہاں ضلعی کنوینرز موجود ہیں ان کو مسلم کانفرنس نے جو ہے وہ ایکس آفیشو بلدیاتی نظام کے لیے چیئرمین مقرر کیا ہے۔ وہ درخواستیں طلب کریں گے، اگلے چند دنوں میں ڈیٹ کا اعلان کر دیا جائے گا، 2-4 دن میں کسی وقت بھی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا، سارا شیڈیول دے دیا جائے گا۔ درخواستیں طلب کریں گے، اسکروٹنی کریں گے، اور کینڈیڈیٹس کے درمیان جو ہے مقامی کارکنان، عہدے داران جو ہیں وہ سارے مل کے صلح رسائی کا ماحول پیدا کریں گے۔ یہ الیکشن جو ہے یہ بالکل گھر گھر کا الیکشن ہوتا ہے، قبر قبیلے کنبے کا الیکشن ہوتا ہے، محلے موزے بوڑے رکھنے کا الیکشن ہوتا ہے، بہت نچلی سطح کا الیکشن ہوتا ہے۔ اور اس کی عدم موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی دنیا سے اور اندرون ملک سے بھی لوکل باڈیز کے لیے ملنے والا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، اسمبلی ممبران کے لیے بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی جہاں یہ نظام نہیں ہے، آزاد کشمیر کے اندر نظام نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری سنگین مشکلات پیدا ہو گئی ہیں نظام کے اندر۔ اس لیے ہماری خواہش ہے کہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ وہ جلد از جلد الیکشن کمیشن اس کا شیڈیول کا اعلان کریں اور پھر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کریں، کیونکہ اگر پرانے ضلع کونسل کا نظام قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے ایکٹ موجود ہے، اور اگر ناظمین کا پاکستان والا نظام قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے ایکٹ میں بنیادی تبدیلی کرنی پڑے گی، الیکشن رولز میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اس لیے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کو بلا تاخیر جو ہے اس ابہام کو دور کیا جائے۔ کارکنان مسلم کانفرنس سے آخر میں ہماری گزارش ہے عہدے داران سے، کارکنان سے، کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے جو جنرل الیکشن میں کمی رہ گئی ہے اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس الیکشن میں یہ بات ثابت کرنی ہے کہ مسلم کانفرنس وارڈ کی سطح تک، پولنگ اسٹیشن کی سطح تک، محلے کی سطح تک، سب ڈویژن کی سطح تک، گاؤں کی سطح تک، یونین کونسل کی سطح تک جو ہے وہ موجود ہے، اور مسلم کانفرنس کے کارکنان اس کے لیے، تاکہ ہمارا یہ گلہ بھی دور ہو جائے کہ جنرل الیکشن میں مسلم کانفرنس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی اس کا بھی ہم ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ٹکٹس ہیں وہ وارڈ کمیٹی کے اور میونسپل کمیٹیز کی جو ٹکٹ ہیں وہ ہمارے لوکل جو ڈسٹرکٹ کے اور میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین صاحبان ہیں وہ جاری کریں گے، جبکہ ضلع کونسل کے اور یونین کونسل کے چیئرمین صاحبان کے ٹکٹ جو ہیں وہ مرسی پارلیمانی بورڈ جاری کرے گا۔ ہمارے مرسی پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین بھی یہاں سردار منظور حسین خان صاحب موجود ہیں، اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں اس میں نیلم میں شمیم علی ملک ہیں پارلیمانی بورڈ کی چیئرمین، مظفر آباد میں سید یاسر نقوی ایڈوکیٹ ہیں، مظفر آباد سٹی میں شیخ مقصود احمد ہیں، مظفر آباد ہٹیا ضلع میں کرنل عارف عباسی صاحب ہیں، اسی طرح ضلع باغ میں سردار عبدالرشید چغتائی ایڈوکیٹ ہیں، اسی طرح ضلع پونچھ میں سردار اظہر نظر ہیں، اسی طرح سندوتی میں ضلع سندوتی میں سردار عابد رزاق ہیں، اسی طرح ضلع بیرپور میں چودھری مظفر علی ظفر ہیں، چودھری مظفر علی ظفر ایڈوکیٹ، اسی طرح بیرپور میں ضلع بھمبر میں راجہ طاہر اقبال ہیں، اور یہ آزاد کشمیر یہاں تک میونسپل کارپوریشن بیرپور میں عبدالقیوم قمر صاحب ہیں، راولہ کوٹ میں ہمارے قاضی مسعود صاحب، راولہ کوٹ میں قاضی مسعود صاحب ہمارے میونسپل کارپوریشن میں، حویلی میں ہمارے ایس پی ریٹائر بشیر کیانی صاحب ہیں۔
تو یہ جو چیئرمین صاحبان ان سب سے گزارش ہے کہ یہ اپنے اپنے طور پر اس خبر کے ملتے ہی سوشل میڈیا پر بھی خبر ملے گی، پریس کے ذریعے بھی ملے گی کہ وہ اپنی اپنی سب بندی شروع کریں. اور اس ضلع کوٹی کرے گا وہ ملک نواز صاحب بیماری کی وجہ سے آ نہیں سکے تھے، اس کو اگلے 2-4 دن میں اعلان کریں. آج شاید آئیں گے وہ مشورہ کر کے اعلان کریں. تو باقی یہ چونکہ اس میں مہاجری کے حلقے میں الیکشن اس طرح بلدیاتی الیکشن کا نظام الگ ہے، اس کے ہم نے آزاد جموں و کشمیر یہاں تک کیا ہے. تو ان تمام حضرات سے بھی گزارش ہے ہم باضابطہ طور پر ٹکٹ جو ہے وہ مسلم کانفرنس پرنٹ کروا کے مہیا کرے گی. درخواستوں کی فیس رکھی جائے گی، جو فیس اعلان کی جائے گی وہ نصف مرکزی پارلیمانی بورڈ کے پاس آ جائے گی اور نصف جو ہے اضلاع میں اور میونسپل کمیٹیز بنے گی. درخواست فارم ہے 100 روپے کا فارم ہے، درخواست فارم وہ جو ہے وہ متعلقہ چیئرمین صاحبان سے حاصل کیا جائے گا. تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے بالکل اپنے طرز کی منفرد اور نئی ایکٹیویٹی ہے. اس سے پہلے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی بلدیاتی الیکشن کی سطح تک میرے علم میں نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ہمیں تو سمجھنے میں آسانی ہے، لیکن کئی لوگوں کو اس پر بہت تردد ہوگا، دوسری جماعتوں کو بھی ہوگا، باقی لوگوں کو بھی. لیکن امید ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کرنے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بر وقت اقدامات کرے گا. اور اس جو جن اقدامات کا میں نے ذکر کیا ہے 2 بڑے واضح ابہام ہیں کہ الیکشن جماعتی ہوں گے یا غیر جماعتی ہوں گے، اس کی وضاحت کی جائے. الیکشن پرانے نظام کے تحت ہوں گے، ضلع کونسل کے ممبران اور ضلع کونسل کے چیئرمین والے، تو قانون موجود ہے. اگر پاکستان کے نظام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو اس کے لیے ایکٹ میں ترمیم کرنا پڑے گی. تو میں اسی پر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا کوئی سوال جواب اس زمین میں ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں. سر 2 سوال ہے میرے. ایک تو آپ نے کہا کہ یاسین ملک کا کیس عالمی عدالت انصاف میں لے جایا جائے، جبکہ وہاں پہ دونوں ملکوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے، اور آپ نے اس کو کلبھوشن سے ملانے کی بات کی. تو کیا کلبھوشن انڈیا کا ایک جاسوس تھا؟ کیا آپ پاکستان کا جاسوس ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں یاسین ملک کو؟ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی سیاسی پالیسیوں سے نالاں ہو کے آپ کے ممبر پارلیمانی بورڈ کے جو چیئرمین تھے راجہ یاسین، انہوں نے آپ سے علیحدگی اختیار کی. کیا آپ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ تحریک انصاف سے مل کے لڑیں گے یا اکیلے لڑیں گے؟ ایک تو جو میں نے کلبھوشن کی بات کی، کہنے کا مطلب یہ ہے ایک ڈکلیئرڈ مجرم ہے، سرونگ اسپائی ہے. دنیا کی تاریخ میں کوئی کرنل یا میجر لیول کا اسپائی ایجنٹ پکڑا نہیں گیا. وہ پاکستانی انٹیلیجنس کا شاہکار قسم کا کارنامہ ہے کہ ہندوستان کے ایک سینئر باوردی افسر کو انہوں نے گرفتار کیا اور اس کا کیس ہندوستان پھر عالمی عدالت میں لے گیا. اس لیے مثال یہ دینی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک یاسین ملک صاحب کا تعلق ہے، میں یہ بات شاید آپ دیر سے آئے، آپ نے سنی نہیں، میں نے کہا ہے کہ یاسین ملک صاحب اقوام متحدہ کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس. تو کلبھوشن جادیش کے پاس تو ہندوستان کا مینڈیٹ تھا. تو اس لیے یاسین ملک کو جاسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاسین ملک ایک قومی ہیرو ہے، اللہ کے فضل سے تحریک آزادی کے عظیم لیڈر ہے. اس لیے ان دو کی مناسبت صرف کیس کے حوالے سے کہ اگر ایک کیس کو لے جایا جا سکتا ہے تو اس کو کیوں نہیں لے جایا جا سکتا. دوسرا آپ نے کہا کہ ہماری پالیسیوں سے نالاں ہو کے یاسین صاحب بہت قابل احترام ہیں. پالیسیز پر کبھی کبھار اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ہماری کسی نہ کسی پالیسی سے اختلاف کر کے گئے ہیں. ہم ابھی بھی ان کو اللہ کے فضل و کرم سے راضی کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ابھی تک طے نہیں ہے کہ ہم مل کے الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، کیونکہ بلدیاتی الیکشن کے بارے میں ہم پہلا انیشیٹو لے رہے ہیں. جیسے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بالکل نیا انیشیٹو ہے، نئی طرز کا انیشیٹو ہے. جیسے سردار مشتاق نیر صاحب ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کا بیبی تھا، ان کا آئیڈیا تھا، ان کا برین چائلڈ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک نیا آئیڈیا ہے کہ ہم اس طرح کا نظام لے کے چل رہے ہیں. تو راجہ یاسین صاحب آج بھی ہمارے لیے اسی طرح محترم ہیں، آئندہ بھی محترم رہیں گے. ان کی صلح سازی کی کوششیں بھی جاری ہیں. اور اگر کسی قابل اعتراض پالیسی پر کوئی بات ہے، کسی ساتھی کو اعتراض ہے تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. جس حوالے سے اعتراض کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی وہ شخص بیس کیمپ کا بطور ضلع عظم تھا؟ یہ آپ نے ویڈیو اٹھائی جا رہی ہے کہ بڑی عدالت دیکھ کے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ اس طرح کے تو جس طریقے سے دوسرے ہوئے، تو کیا وہ اہل ہے اس وقت کشمیر کی اس وقت نازک صورت حال ہے؟ یاسین ملک کا اس وقت عالمی عدالت انصاف میرے خیال میں وہ ٹائم ہی ختم ہو گیا، 1 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا. وزیر اعظم کی اہلیت کا فیصلہ آزاد کشمیر کے پارلیمنٹ کے ممبران کرتے ہیں. اگر آپ نے اور میں نے کرنا ہو تو پھر اس کا کوئی اظہار کیا جائے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک بہت بڑی امپائر یہاں رن کر رہے ہیں. تو ان کو وزیر اعظم ہونے کے لیے تو بنیادی کوالیفیکیشن ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور پاکستانی کشمیری باشندہ ہو. تو ساری کوالیفیکیشن پوری کرتے ہیں.
اس سے زیادہ کسی اہلیت کی بات ہو تو اس کے لیے فیصلہ پارلیمنٹ کے ممبران نے کرنا ہوتا ہے. اس لیے دوسری بات یاسین ملک صاحب کی بات میں نے ساتھ یہ کہی تھی کہ ساری دنیا کے اندر ایکٹیویٹی گیئر اپ کرنی چاہیے. ایک عالمی عدالت انصاف کی بات میں نے OIC کا ذکر بھی کیا ہے, یورپین پارلیمنٹ کا ذکر بھی کیا ہے, UN کا ذکر بھی کیا ہے, اور دنیا میں انسانی حقوق کے ادارے ہیں ساری دنیا میں. یہ اصل میں ابتدائی کورٹ سے اصلاح ہوئی ہے, ابھی اور اس کے اوپر کئی عدالتیں پڑی ہو. خدا جانے ہندوستان کیا تباہی کرنے جا رہا ہو. اور باقی لوگوں اگر یاسین ملک کے معاملے میں ہم نے اور حکومت پاکستان سب نے مل کر بھرپور اقدامات نہ کیے تو پھر باقی جو کشمیری قیادت ہے وہ بھی شدید خطرے میں رہے گی. جی سر میرا سوال دو چھوٹے سوال ہیں. پلیز. سوال یہ کہ یہ جو اسٹرکچر ہے جی اس وقت کشمیر کا دونوں سائڈ پر ہے, تیسرا بھی ہے, اچھائی چین بھی ہے, جو اسٹرکچر ایگزسٹ کر رہا ہے اس کی موجودگی میں 4 لوگ ادھر بیٹھ جاتے ہیں, حریت والے ہوتے ہیں, 4 لوگ کہیں اور احتجاج کر رہے ہیں, یاسین ملک رضا ہوگی, باقی کو لائن میں لگایا ہوا ہے. اس اسٹرکچر اور نظام میں رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے کا حل ہے کس طرح سے کیا جائے؟ ایک دوسرا سوال یہ, پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے خلاف کچھ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ممبران ہیں وہ اس وقت پورے کشمیر کے جو چیئرمین ہیں, اس کے باوجود 2019 کے بعد 3-4 مرتبہ سیکورٹی کونسل کا سیشن ہو چکا ہے کشمیر کے اوپر. تو اسی اسٹرکچر کے اندر جب دیکھیں نا اسٹرکچر تبدیل کرنا, اگر آپ کے ہمارے بس کی بات ہو, آپ ہم سے مراجعے کی تحریک میں جو لوگ شامل ہیں ان کی اگر بس کی بات ہو تو ہم بڑی دیر سے وعدے دیتے ہیں کشمیر کی یونٹی کی بات کرتے ہیں, وننس کی بات کرتے ہیں, کشمیر کی اکائی کی بات کرتے ہیں. وہ تو آئیڈیل بات ہے, پرفیکٹ بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب تک کوئی آئیڈیل صورتحال پیدا نہ ہو اس وقت ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ لوگ ملے ہیں اور عدم اعتماد میں کیا صورت ہوگی. دیکھیے پہلے بھی اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تیاری کی اور آخر میں امیدواری کوئی نہیں دی, اور وزیر اعظم کو اکیلے ہی الیکشن لڑنا پڑا, ان کو کوئی مقابلے کی تکلیف نہیں کرنا پڑی. اس لیے نمبر 1 تو بات یہ, اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی نقل و حرکت اخبارات میں ہم بھی پڑھتے ہیں, کوئی زیادہ واقف نہیں ہے, اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہم نے پہلے فیصلہ بھی جب کیا تھا تو یہ میرا فیصلہ نہیں تھا, یہ فیصلہ مسلم کانگریس کی کور کمیٹی نے کیا تھا, کیونکہ ورکنگ کمیٹی بڑی ہے, روز بلا نہیں سکتے. اس لیے اگر کوئی نئی صورتحال پیش ہوگی تو اس کو کور کمیٹی میں لے جائیں گے, اکیلا فیصلے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. صدر مسلم کانگریس ہوتے ہیں وہاں اور ہماری باقی کور کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں. پاک فوج کے حوالے سے جو ٹرینڈس لائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور جس طرح کا ماحول پاکستان میں کریٹ ہوا ہے اس حوالے سے کیا نہیں ہے؟ وہ بہت افسوسناک ہے. ساری دنیا میں جو ہے افواج کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ 9/11 ہوا, آپ ایک آرٹیکل امریکہ کے کسی اخبار میں نہیں بتا سکتے جو امریکن آرمی کے خلاف ہوا ہو. حالانکہ وہ جائز بنتا تھا کہ امریکن آرمی اور انٹیلیجنس کے خلاف جو جنرل پرویز مشرف نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے لوگ تھے, آپ کے تجویز یافتہ تھے, آپ کے طیارے تھے, آپ کی سرزمین تھی, آپ کے ملک کے اندر ملک استعمال ہوا. اس ساری بات کے باوجود آپ کچھ نہیں کر سکے. اور دیکھیے جہاں فوج کمزور ہوئی ہے, لیبیا میں, شام میں, عراق میں, یمن میں, مصر میں, کابل میں, ان سارے علاقوں میں جہاں فوج کمزور ہوئی ہے وہ ممالک کا اثر دیکھا گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے خلاف دنیا میں, اور وہ صلاح الدین ایوبی کا معروف ہے کہ جس ملک کو بغیر جنگ کے خراب کرنا ہو اس ملک کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ فوج اور عوام کے خلاف خلیج پیدا کرنا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ٹرینڈ بہت افسوسناک ہے, بہت تشویشناک ہے, بلکہ اس میں سیاسی اور عسکری دونوں جو ہمارے قائدین ہیں ان کو مل بیٹھ کر اس کا, ویسے بھی ملک کا جو معاشی بحران ہے, انتظامی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, اس میں سردہ سے اضافہ ہو رہا ہے, کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے, مہنگائی کا طوفان ہے. لیکن سب سے بڑا طوفان یہ ہے کہ پاکستان کی دفاعی قوتوں کے خلاف جو ہے کوئی پوری ملک گیر کیمپین ہو رہی ہے. یہ سوشل میڈیا جو ہے, یہ سوشل میڈیا بڑے کام کی چیز ہے, بڑی قیمتی چیز ہے. البتہ یہ ہے کہ جس طرح رولز رائس میں کوئی رکشے کا ڈرائیور بیٹھ جائے, کبھی کسی دیوار کو ٹکر مارے گا, گاڑی بے شک 10-20-50 کروڑ روپے قیمت کی ہے, لیکن وہ کبھی کسی دیوار کو ٹکرائے گی, کبھی کسی ٹانگیں جا کے توڑے گی. تو سوشل میڈیا جو ہے یہ بیل گام گھوڑے کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. اس کو ٹھیک طرح استعمال کرنا چاہیے اور اس ٹرینڈ کو روکنا چاہیے.